السلام علیکم۔ ہماری یہ سیریز ہے پی ایم ایس پنجابی۔ پنجابی ہمارا سبجیکٹ ہے، ڈسکس کریں گے اس کے اوپر جو نوٹس ہیں جو میں نے اپنی اٹیمپٹ کے دوران بنائے اور جو ہے ڈفرینٹ ریسورسز سے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا، تو اس کو میری اس کے اندر کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو اس کو شارٹ فارم کے اندر آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر سکوں، اور آپ کو وہ اس کو ساتھ ساتھ آپ اس کے اپنے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ سکتی آپ کمنٹس کے اندر میرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو ٹاپک بائی ٹاپک جو ہے ہم جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور ٹاپک بائی ٹاپک میں آپ کو اس کے نوٹس جو ہے آپ کو دکھاتا جاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں اس کو جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرتا جاؤں گا۔ اور جو یہ سیریز ہے میرے نوٹس کے اوپر بیسڈ ہے، میں نے جو آگے پکچرز اس کے اندر شیئر کی ہیں وہ میرے نوٹس کی ہیں، تو آپ وہاں سے جو ہے ویڈیو روک کر وہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو میں نے ٹاپک جو سب سے پہلے جو میں شروع کر رہا ہوں، یہ اغوائی ہماری بک ہے، اس سے جو ہے ہم شروع کریں گے۔ اس سلیبس کے اندر ایک ٹاپک ہے کہ بھئی بیک گراؤنڈ کیا ہے پنجابی لینگویج کا، پنجابی جو ہے ہسٹری کا، یا پنجابی آرٹ کا، یا پنجابی پوئٹری کا۔ تو ایز اے لینگویج جو ہے یہ کس طرح سے جو ہے ڈیولپ ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا ڈفرینٹ اوپینینز ہیں اس کے اوپر۔ تو اس کے اندر جو سب سے پہلے جو ٹاپک آتا ہے، جو سب سے پہلے جو مشہور کتاب ہے وہ ہے پنجابی بولی دا پچھوکڑ۔ محمد آصف خان نے یہ جو ہے بک لکھی ہے۔ آپ اپنے آنسر کے اندر جو ہے شارٹ انٹروڈکشن جو ہے نا محمد آصف خان صاحب کا دے سکتے ہیں، تعارف لکھیں۔ آپ جو ہے انڈین پنجاب ضلع جلندھر کے اندر جو ہے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ 1947 کے اندر ہجرت کر کے ان کے والدین یہاں پر آ گئے۔ ایم اے پنجابی تک تعلیم جو ہے پرائیویٹ طور پر حاصل کی۔ پنجابی مجلس تھی اس کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ پنجابی ادب کے نام سے انہوں نے رسالہ جو ہے جاری کیا، اور پاکستان پنجابی ادبی بورڈ جب قیام عمل میں آیا تو آپ اس کے بھی ممبر رہ گئے، اور اس کی ترقی کے اندر پنجابی ایز اے لینگویج اس کی ترقی کے اندر آپ نے جو ہے نا بہت سارے آپ کی جو ہے اس کے اندر کاوشیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو انٹروڈکشن جو آپ دیں گے کوشش کریں کہ اس کو بیسک ہی رکھیں۔ دیکھیں اتنا رٹا یا اتنا نالج ہم نہیں گین کر سکتے جب اپنی پریپریشن کر، اگر آپ اس کو ڈیٹیل کے اندر لکھیں تو بیٹر ہے، لیکن دیکھیں سی ایس ایس ہے وہ آپ سے تعارف کی بجائے جو ہے نا ان کا جو کام ہے، جو ان کی بک ہے اس کے بارے میں آپ سے زیادہ پوچھے گا، تو اس کو شارٹ رکھیں۔ میرا جو اس کے اندر یہ تھا کہ جو رائٹر ہے، دیکھیں جو ہمارے جو کلاسیکل پوئٹری ہے وہ بڑے فیمس پوئٹس ہیں، ان کا آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے، وہ آپ لکھ دیں، نیم کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، کس علاقے سے تھے، اوکے۔ اسی طرح سے آپ جو ہے نا ان کا وہ لکھ سکتے ہیں۔ ان کی مشہور کتاب آ بابا فرید نے ڈفرینٹ بکس ہیں جس کے اندر یہ کتاب جو ہے نا ان کی کافی جو ہے مشہور ہوئی۔ اچھا، پنجابی بولی دا پچھوکڑ، تو اس کے اندر جو مینلی جو انہوں نے اپنا جو تھیسس دیا یا جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا اس کے اندر، جو انہوں نے بک کے اندر بتایا بھی، جو بیک گراؤنڈ ہے پنجابی لینگویج کا، انہوں نے 4 نظریے دیے۔ سب سے پہلے تو آپ ان 4 نظریات کو میں شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی آپ کا پہلا جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ویدی بولی ٹو سنسکرت ٹو پراکرات ٹو اپبھرش وچو پنجابی، سندھی، بنگالی، پنجابی، بلوچی، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ ان شارٹ ورڈز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو جنرل پوائنٹ آف ویو چل رہا تھا، جو انڈیا رائٹر تھا وہ کہتے تھے وید میں سے ساری بولی جو ہے وہ لکھی ہے سب کانٹیننٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نظریہ غلط ہے کہ وید سے سنسکرت سے پراکرات سے اپبھرش، اور اس کے بعد جو ہے پنجابی، سندھی، بولی وغیرہ یہ کہنا یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے آپ کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا نظریہ جو ہے، اچھا، ہند آریائی بولیاں سدھیاں ویدی دی ککھو جمیا نے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں بھی یہ نظریہ بھی دیتے ہیں بھی جو انڈین رائٹرز ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں یہ دوسرا نظریہ بھی غلط ہے، پہلا بھی غلط ہے۔ تیسرا نظریہ ہے کہ پنجابی جو ہے نا غیر آریائی زبان ہے، غیر ویدی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ غیر ویدی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ان زبانوں کے ساتھ کیوں لکھنے، انہوں نے پھر آگے جا کے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر، اس طرح سے آپ نے کہا کہ بھئی آریہ جتوں آئے جتوں گئے جدوں بھی گئے، اس بارے کوئی پکی جانکاری نہیں ملتی، پر خوش قسمتی دے نال ساڈے کول ڈرگ وید موجود ہے جہدے وچ اس ویلے دے سیاسی، سماجی، اقتصادی تاریخ لکھن لئی اس کو معتبر کتاب سانوں نہیں ملتی، تو یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا بھی اس ٹائم جو ہے رگ وید کے اندر موجود ہے کہ اس ٹائم 3 قبیلے تھے، دسیو، اسر، پنی،
ٹھیک ہے، تو آریاؤں کے آنے سے پہلے بھی یہاں پر بولیاں تھیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وید جو ہے آریا کے بعد ہے، وہ کہتے ہیں بھی اس سے پہلے بھی تو لوگ رہتے تھے، تو یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ اس ٹائم جو ہے بولی تھی، اور یہ پنجابی انہی بولیوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، تو جو مین نظریہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی یہ غیر آریائی زبان ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ایک لینگویج ہے، اور یہ بہت ہی قدیم لینگویج ہے، اس کا آرٹ بھی بہت قدیم ہے، اس کے جو پوئٹری ہے وہ بھی بہت قدیم ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ ریٹن فارم کے اندر ہمارے پاس نہیں آئی، لیکن وہ کہتے ہیں بھی یہ زبان جو ہے نا ان ساری زبانوں سے بالکل مختلف ہے. یہ جو نظریہ ہے کہ وید سے سنسکرت، سنسکرت سے پراکرات، پراکرات سے اپبھرنش، اور اس کے بعد جو ہے نا سندھی، بلوچی اور یہ پنجابی وغیرہ یا راجستھانی لینگویجز وغیرہ، یہ کہنا کہ بھئی یہ اس میں سے جنم انہوں نے لیا، یہ بعد میں جنم نہیں لیا، تو یہ بات ان کی بالکل غلط ہوگی. یہ ان کا جو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ بتاتے ہیں، جس طرح بک کا ٹائٹل بھی ہے پنجابی بولی دا پچھکڑ، تو اس کے اندر آپ بیک گراؤنڈ کے اندر بھی بتایا گیا کہ بیک گراؤنڈ کے اندر یہ ایک غیر آریائی زبان ہے. پہلے دونوں نظریوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا تیسرے نظریے کے اندر بالکل جو انہوں نے اس کو پروف کیا بھی کس طرح سے غلط ہے. وہ 3 قبائل کا رقبے کے اندر لکھا ہوا کہتے ہیں یہ اس زبان کے ساتھ یہ ان لوگوں کی زبان ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا ہے. اچھا اتوں وہی گل پہلے والی گل کہ جے پانی نے سنسکرت نو پابند کر دیتا سی تا وہ پراکرات پراکرات برس کیوں بن گئے. وہی بات کہتے ہیں بھی یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے بھی ایک لینگویج سے دوسری لینگویج آپ کہہ رہے ہیں بھی اسی میں سے بھی آپ زبردستی اس کے ساتھ کیوں وہ کر رہے ہیں. نہ وہ کہتے ہیں بھی نہ اس کی املا اس کے ساتھ ملتی ہے، جو اس کے انگریڈینٹس ہے ٹھیک ہے، لفظ جو ہیں مکس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ ٹوٹلی وہی زبان ہے تو یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس زبان کی جو انہوں نے 4 نظریات دیے، آپ جو ہے نا ٹاپک بائی ٹاپک پہلا نظریہ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، وید سے سنسکرت، سنسکرت سے اپبھرنش. ٹھیک ہے، پھر دوسرا یہ بھی دوسرا نظریہ میں بھی ٹوٹلی ویدی بولی ہے یہ، آپ اس کے اوپر ڈسکس کریں، اور تھرڈ کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ بتائیں اس کے اندر. اچھا بک کی تفصیل کس طرح سے ہے. اچھا بک کو 4 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. اس کا بھی تنقیدی جائزہ، پنجابی بولی دا پچھوکڑ، دا ویروا، یہ ایک ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں، درجہ ہے تنقیدی جائزہ. اچھا 4 انہوں نے کبھی 4 سیکشن کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا بک کو انہوں نے. بھرے بنڈار مینز یہ رچ لینگویج ہے تو بھائی اس کا اپنا جو ہے نا بڑا اس کا جو ہے نا آرٹ یا پوئٹری کے اندر بہت زیادہ ہے. دوسرا ہے پنگریما. ٹھیک ہے، میں نے انگلش کے اندر لکھا ہے نو کنیکشن ود ویدک لینگویج، ویدی بولے سے کوئی تعلق نہیں. تیسرا ہے پنجابی بولی کا پچھوکڑ. اچھا بھئی یہ انڈس ویلی کے لوگوں کی جو ہے وہ زبان ہے. ٹھیک ہے بھئی اس ٹائم جو ہے جو یہاں پر جو لوگ رہتے تھے، جب جو ہے آرکیولوجسٹ نے یہاں پر جو ہے نا قدیم چیزیں جو ہے نا یہاں پر ڈسکور کی، اس چیز کا ثبوت ہے نا بھی اس سے پہلے بھی لوگ یہاں پر رہتے تھے، یہ بولی ان کی بولی ہے. چوتھے چیپٹر کے اندر انہوں نے جو ہے وہ پنجابی بولی دے ارزائے تراکیبی، یہ اردو کے اندر یہ چیپٹر ہے. اور یہ روزنامہ امروز تھا، ایک اخبار تھا، اس کے اندر یہ جو ہے شائع ہوا تھا، یہ اردو کے اندر یہ چیپٹر ان کا انہوں نے اردو کے اندر لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور ان سارے چیپٹرز کے اندر جو ہے انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ بھائی پنجابی کی جو ایک اوریجنیشن ہے یا اس کی اپنی ایک پہچان ہے اس کو واضح کیا ہے رائٹر انہوں نے، اس لیے اس کتاب کو بہت اونچا مانا جاتا ہے. جس طرح انہوں نے یہاں پر ایک لائن لکھی ہے بھی سنسکرت ہے پنجابی کی آپس میں کوئی رشتے داری نہیں. اوکے، انہوں نے خیال میں پنجابی ایک وکری تے قدیم زبان ہے. اج بھاویں سارے قدیم دے ماہرین نے دھرتی کا سینہ چیر کے ہڑپا سرائے کھولا، یعنی کہ بھئی بات ہے بھی وہاں سے جو ہے نا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ بھی ویدک لوگوں سے پہلے، آریائی لوگوں سے پہلے بھی یہاں پر ایک زبان تھی. اور وہ نظریہ جو ہے ان کا جو تیسرا نظریہ ہے، پہلا میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ویدی بولے تو سنسکرت، وہی دیکھیں یہ ٹائم لائن ہے اس کی. ٹھیک ہے، پہلا نظریہ وہ ہے. دوسرے نظریہ یہ ہے کہ بھئی وہ اس کی کوکھ میں سے جنم نہیں لیا پنجابی لینگویج. تھرڈ نظریہ جو ان کا نظریہ پنجابی ایک غیر آریائی بولی ہے یا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے جو ہے نا اس کو لے کر چل سکتے ہیں. جو تیسرا نظریہ ہے اس کو آپ جو ہے نا ڈسکس کے اندر جو کویشچن آئے گا اس کے اندر آپ
ریفرنس محمد آصف خان کی یہ بک کا دے سکتے ہیں، ان کے نظریہ بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے یہ بولا، یہ فرمایا۔ پہلے دو نظریے نال اختلاف کر دینے کیوں جے کوئی بھی زبان دوسری زبان میں نہیں پھوٹتی تو ایک کہنا کہ ویدی تو سنسکرت بالکل غلط ہے۔ اوکے، اچھا جو چار چیپٹر جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چوتھا جو جو چوتھا حصہ ہے بک کا جو اردو کے اندر دیا گیا بھی امروز 1960 نو چھپیا سی مضمون ہے جڑا اردو زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر انہوں نے جو ہے نا جو املا ہے پنجابی کی یا اس کی جو گرامر ہے اس کو ڈسکس کیا انہوں نے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے جو ہیڈنگز ہیں آپ ہیڈنگ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ ویروا کوئی بھی ہو، جس طرح بابا فریدی شاعری دا ویروا، تنقیدی جائزہ، فنی خوبیاں، تو یہ آپ ہیڈنگز جو ہے نا جو کنکلوژن ہے آپ اس کو لکھیں، حاصل کلام، تو اس طرح سے آپ نے نا اس کو لے کر چلنا، حاصل کلام لکھ دیں یا مقتی گل لکھ دیں۔ اس بک کے اندر جو ہے نا جو ہیڈنگ ہے وہ بڑے پیارے طریقے سے ڈسکس کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہیڈنگز کو یاد رکھیں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا، آپ کا جو ہے نا ایک امپریشن اچھا پڑتا ہے۔ پنجابی کے اندر آپ یہ دیکھیں ہماری گرامر اتنی اچھی نہیں ہوتی، ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کی ہیڈنگز، ٹھیک ہے، اور آپ کا پوئٹری کا رٹا اور آپ کا ریفرنس بک نیم آپ کو یاد ہو تو آپ کو کافی آسانی اس کے اندر ہو سکتی ہے اور آپ کافی اچھے مارکس جو ہے اسکور کر سکتے ہیں۔ آئی اسکورڈ 86 مارکس ان پنجابی ان سی ایس ایس۔ تو اس کے اندر مینلی جو میرا طریقہ کار یہ تھا کہ پوئٹری کو رٹا لگا لو، بھائی پوئٹری آپ کو آنی چاہیے، بے شک آپ کلام سنیں گے، یوٹیوب پہ سنیں، عبد پروین کو سننا شروع کر دیں تو آپ کلام سنیں، وہ آپ کو پوئٹری آتی ہو، ہر شعر کے کم از کم 6 سے 7 اشعار آپ کو آتے ہوں، اور آپ کا جو ہے ہیڈنگز جو ہے وہ پیاری کر کے لکھیں اور آپ کو وہ ہیڈنگ ساری آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ورائٹی وہاں پر دکھائیں، ٹھیک ہے۔ آپ سے وہ جو ہے نا وہ تھیوری نہیں مانگ رہا، وہ آپ سے پوئٹری مانگتا ہے یا آپ سے ٹو دا پوائنٹ بات مانگتا ہے۔ شیٹیں بھرنے سے بیٹر ہے کہ آپ جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ لکھیں اور اچھا لکھیں۔ اچھا، اسی کے اندر یہ جو ٹاپک تھا میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، جو پنجابی بولی کا بیک گراؤنڈ کا جو ایک ہمارے سلیبس کے اندر ایک ٹاپک ہے، تو اسی کے اندر ہی جو دوسرا حصہ ہے پنجابی لسانیات، ٹھیک ہے۔ یہ ایز اے ریفرنس جو ہے نا آپ اپنے وہاں پر لکھ سکتے ہیں، پنجابی لسانیات ڈاکٹر شہباز ملکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا تعارف جو ہے آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں بھی سیالکوٹ دے وسینٹن تے لاہور کی دکانوں تے ملازمت شروع کر دیتی، تعلیم جاری رکھی، ایف اے بی امتحانات پاس کرن مگروں پنجاب یونیورسٹی کو ایم اے پنجابی بھی کیتا تے بعد لاہور جو ہے لاہور یونیورسٹی لاہور لیکچرر بھی مقرر ہوئے۔ آپ کی کتاب پنجابی لسانیات، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر لکھیں پنجابی لسانیات، جو شاہ مکی میں لکھی گئی ہے۔ شاہ مکی وہ لغت ہے، ٹھیک ہے، وہ اسکرپٹ ہے جو اردو یا قرآنک اسکرپٹ کے ساتھ ملتا ہے۔ تو دیکھیں دو اسکرپٹ ہے، ایک ہے شاہ مکی، دوسرا ہے گور مکی۔ گور مکی انڈین کے اندر جو لکھا جاتا ہے وہ اسکرپٹ کے اندر اسٹائل کے اندر لکھا جاتا ہے، یہاں پر شاہ مکی جو ہمارا اردو لغت کا طریقہ ہے اس کے ساتھ جو ہے نا یعنی کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ لکھا جاتا ہے۔ اب اس کے جو ہے اس کے بھی چار پارٹس ہیں۔ لسانیات کی پہچان، لسانیات ہوتی کیا ہے؟ پنجابی صوتیات، پنجابی زبان دے علاقائی روپ، پنجابی زبان دا ادبی روپ۔ لازمی نہیں آپ نیچے والی چیزیں اس کے اندر جو اس کی ہیڈنگز ہیں، سب ہیڈنگز ہیں وہ لکھیں، آپ کو جو ہے نا اس کے چار حصوں کے نام آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ سے نہیں پوچھ رہا لیکن آپ لکھ دیں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہوگی۔ لسانیات کو جو ہے انگلش کے اندر جو ہے نا لنگوسٹکس بولا جاتا ہے، ہندی لینگویج کے اندر اس کو بھاشا شاستر بولا جاتا ہے، اور ہماری پنجابی یا اردو کے اندر اس کو لسانیات کا ورڈ اس کا یوز کیا جاتا ہے۔ ایز اے ریفرنس آپ وہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے جی زبان کے سماعت کا رشتہ، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا اچھا ہے، مجھے یہ پیراگراف لگا تھا، تو آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیں، اگر آپ یہ بک ریڈ کریں گے تو آپ کی املا بھی بیٹر ہوگی، آپ کا لکھنے کا سٹائل بھی آٹومیٹکلی اچھا ہوگا۔ ایک گل بالکل واضح ہے کہ زبان کسی ایک بندے دی ایجاد نہیں، بلکہ اس ویلے دے وچ وجود آندی ہے جدو انساناں نے رل مل کے رہنا شروع کر دیتا۔ ایک اس کے اندر کہاوت ہے کہ 12 کھوہ تے بولی بدل جاندی ہے، یہ اس بک کے اندر نا دوبارہ رپیٹ ہوا ہے۔ یہ چیز آپ جو ہے نا ہر جگہ پر جہاں پر آپ کا بیک گراؤنڈ یا تنقیدی جائزہ یا پنجابی ایسے کے اندر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایک محاورہ ہے کہ بھئی 12 کھوہ تے بولی بدل جاندی ہے۔ اچھا، صوتی نظام دے لحاظ میں پنجابی زبان دے دو رسم الخط نے، یعنی شاہ مکی تے گور مکی، ٹھیک ہے۔
میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ مکھی وہ لغت ہے جو ہماری اردو کے ساتھ ملتا ہے، اور گور مکھی جو ہے وہ ہندی جو لینگویج ہے، جو سنسکرت ایک سٹائل ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہوتا ہے۔ یہ لسانیات کے بارے میں، لینگویج کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کے دو سٹائل ہے، شاہ مکھی یا گور مکھی۔ اچھا، پنجاب دا جغرافیہ وہ لسانیات کے لحاظ سے، کیونکہ پنجاب کے اندر پنجابی بولی جاتی ہے نا زیادہ تر، تو اس کا وہ بتا رہا ہے کہ بھئی اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا۔ وہ کہتا ہے بھی پہلے انڈیا یا پاکستان بننے سے پہلے جو ہے نا، ایک جو قیام پاکستان تو پہلے سارے پنجاب نو انتظامی لحاظ میں پنج قسمتاں وچ ونڈیا ہویا سی، ٹھیک ہے، امبالہ، جلندر، لاہور، ملتان اور راولپنڈی۔ امبالہ اور جلندر اب جو ہے پنجاب انڈیا کے اندر چلے گئے ہیں، لاہور، ملتان اور راولپنڈی، یہ ان کے پنجاب جو تھا ان 5 کے اوپر جو ہے نا وہ بنا ہوا تھا۔ یہ 5 اس کے سب ڈویژن آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لاسٹ میں نہیں ہے، آپ اس کی ڈیٹیل کے اندر جائیں کہ بھئی پنجاب کے اندر اس طرح سے تھا، سوری ملتان کے اندر یہ تھا اور امبالہ کے اندر یہ تھا، یعنی کہ آپ نے اس کو شارٹ کر کے بتانا اور اچھا کر کے بتانا بھی یہ 5 اس کے، کیونکہ پنجابی بولی پنجاب سے اوریجن ہے اس کا، آپ یہاں بولی جاتی ہے، تو اس کے 5 حصے تھے۔ اچھا، اس کا معیاری لہجہ کون سا ہے بھائی؟ اسٹینڈرڈ لہجہ کون سا ہے؟ ماجھی یا مرکزی لہجہ، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 12 کوت بولی بدل جاتی ہے، لیکن ان لہجوں کے اندر نا کچھ جیسے آپ مسافت کرتے ہیں، ایک علاقے کی بولی دوسرے بولی کے اندر تھوڑا سا ڈفرنس آ جاتا ہے۔ آپ ساہیوال کی بولی کو جو ہے آپ گجرات کی بولی کے ساتھ میچ کریں گے، گجرات کو گجرا کے ساتھ کریں گے، پنڈی کے ساتھ کریں گے، پھر لاہور یا سیالکوٹ کے ساتھ میچ کریں گے تو آپ کو بہت سارا فرق آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جغرافیائی علاقے سے جو ہے نا، انہوں نے کہا بھی ایوریج جو اس کا جو ہے، جو معیاری جو اس کا لہجہ ہے وہ ہے ٹیکسالی لہجہ یا ماجدہ لہجہ۔ اچھا، پنجابی دے علاقائی لہجے، ٹھیک ہے۔ اس کو انہوں نے کہا بھی 2 حصوں کے اندر انہوں نے ڈیوائڈ کیا لسانیات، پنجابی لسانیات بک کے اندر انہوں نے کہا بھی اس کے 2 قسم کے لہجے، مشرقی لہجے اور مغربی لہجے۔ جو مشرقی لہجے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ مشرقی یا بھارتی پنجاب، ٹھیک ہے، بھارتی پنجاب کے اندر یہ جو ہے یہ لہجے ہیں بھٹیانی، پوادی، راٹھی، مالوی یا دوابی، یہ ہے مشرقی لہجے، ایسٹرن لہجے، کیونکہ ایسٹ کے اوپر جو ہے نا انڈین پنجاب آتا ہے، تو وہاں پر جو لہجے ہیں وہ جو اس کے ڈائلیکٹ جو ہم انگلش کے اندر بولتے ہیں، تو اس کے علاقائی روپوں کے اندر جو ہے، اس کے جغرافیائی روپ کے اندر جو ہے، جو مشرقی لہجے ہیں وہ ہے 5 بھٹیانی، پوادی، راٹھی، مالوی، دوابی۔ اب آپ اس کو آگے ڈسکس نہ کریں کہ اس کے اندر بھی بھٹیانی کیسا ہوتا ہے، پھر آپ، کیونکہ اس نے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے اور آپ نے ان ساروں کا ریفرنس دینا ہے تاکہ آپ نے اس کو کوالٹی مٹیریل اس کو پرووائڈ کر سکیں۔ اچھا، مغربی لہجے وچ پاکستانی پنجاب وچ بولے جان والے درج ذیل لہجے شامل ہیں: پوٹھوہاری، دھنی، چھاچھی، شاہپوری، ریاستی، ملتانی تے جانگلو، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ اس کی ڈیٹیل کے اندر نہ جائے، آپ لہجے بتا دیں اس کو بھی، یہ لہجے ہیں مین 7 لہجے ہیں اور یہ ان کے نام ہیں، اور یہ لہجے جو مشرقی لہجے ہیں ان سے ٹوٹلی جو ہے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہیں آپ یہ ریفرنس دیتے جائیں گے بھائی 12 کوت بولی بدل جاتی ہے، کیونکہ آپ جیسے ہی آپ علاقہ چینج کریں گے، آپ میں کہتا ہوں آپ 10 کلومیٹر بھی چینج کریں گے تو لینگویج کے اندر دوسرے جغرافیائی علاقے کے تاثرات وہاں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، شورٹ ڈیٹیل اگر دینا چاہیں، ٹھیک ہے، ملتانی جو لہجہ ہے یہ لہندہ رنگ ہے، یعنی کہ یہاں پر جو ہے نا زبان کی جو وہ کیا کہتے ہیں انٹینسٹی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں سے ملتان سے پھر آگے جو ہے سندھ کی بیلٹ جب شروع ہوگی تو وہ مکسچر ہوتا ہوتا جاتا ہے، اور جو اس کا اصل جو زبان ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری زبان کا وہاں پر جو ہے نا لفظوں کا مکسچر یا ڈائلیکٹ جو ہے اس کا، اس لیے اس کو کہا بھی لہندے درنگ، ٹھیک ہے، لہندے علاقے، یعنی کہ اترائی والے علاقے ہیں یہاں پر، تو ان کا یہ اترائی والا ان کا لہجہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علاقہ ملتان، ڈیرہ غازی خان وغیرہ ہے، اوکے۔ جانگلو یا جانگلی یہ جو ہے نا سہیوال کی پٹی کے بعد جو ہے نا یہ لینگویج وہاں پر جو ہے شروع ہوتی ہے۔ جو بہاولپور کے اندر آپ کہیں، ملتان کے اندر کہیں، ڈیرہ غازی خان کے اندر کہیں، لیا والی سائڈ پر کھلنے تو یہ لہندے کا علاقہ بولا جاتا ہے۔ اچھا، پنجاب یہ وہ بک ختم ہوتی ہے، اس کا ریفرنس بھائی اس کے 4 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ معیاری لہجہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے جو ہے نا 2 لہجے ہیں، اس کے مشرقی لہجے اور مغربی، اور اس کے اندر جو ہے نا مشرقی فلاں فلاں، مغربی فلاں فلاں، پنجابی ادب دکھانی عبدالغفور قریشی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی بک کے اندر جو ہے نا 347 جو ہے لکھاری، جو پنجابی لکھاری ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کی ہے، اور جو ہے
اور فرسٹ 186 پیجز کے اوپر پنجابی لینگویج کے بیک گراؤنڈ کو جو ہے ڈسکس کیا. دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے پنجابی زبان دی ادب تاریخ, پیج نمبر 1 سے 186 تک لکھا رہے ہیں تذکرہ 187 سے 640 پیج تک, یعنی کہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. پہلے ادب کی تاریخ بتائی انہوں نے, پھر انہوں نے لکھاریوں کا تذکرہ بتایا, پھر اس تاریخ کے اندر انہوں نے بتایا بھائی غیر ملکی حملہ آوروں کا ذکر پنجابی زبان دے نال سنسکرت, پھر ان کا نظریہ بھی وہی تھا جو پہلے ہم نے جو ہے وہ محمد آصف خان کا نظریہ آپ نے ڈسکس کیا. پنجابی دے لوک گیت شاعری کے مختلف جو بیک گراؤنڈ بتایا انہوں نے, پہلے انہوں نے بتایا بھی اتنی ساری طریقے شروع ہوئیں, حملہ آور یہاں پر ہے, اوریجن ایسے ہوا, ٹھیک ہے, پھر اس کے لوک گیت ہیں پنجابی کے, پھر اس کے جو ہے نا مختلف اصناف ہیں, پھر ہم نثر یہ وہ انہوں نے جو ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ انہوں نے جو ہے ڈسکس کیا ہے جنرل کے اندر. اس کے بعد جو انہوں نے لکھاریوں کو جو ہے تذکرہ کیا. اس کی ایڈنگ چیک کرے تحقیق کے تنقیدی انداز رائٹر کا جو عبدالغفور قریشی صاحب ہے, جو ان کا انداز ہے پنجابی زبان و ادب تاریخ لکھ چکے سن, لہٰذا انہوں نے پہلے کتاب تجربے نو مکھ رکھ کے دوجی, یعنی کہ وہ اگر آپ ایک بک پڑھیں گے تو آپ کی املا بھی بیٹر ہوگی, ٹھیک ہے, آپ کو لکھنے کو میٹرک پتہ چلے گا کہ کیا چیز کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے. بھول چک زبان تے بیان, بھی ان کا انداز بیان کس طرح ہے زبان کے اندر, ٹھیک ہے, بڑا جامع سا جو ہے ان کا لہجہ ہے زبان کے اندر, اور جو بک کی تاثیر ہے وہ پڑھنے والے کو سمجھ آتی ہے. تو ہیڈنگ دیکھیں بھول چوک, مبدی گل, حاصل کلام, تنقیدی جائزہ, تعارفی جائزہ, ٹھیک ہے, تعارف ہو سکتا ہے. پھر جب ہم پوئٹری ہم شروع کریں گے اس کے اندر پھر آ جائے گا بھائی سماج نال رشتہ, ٹھیک ہے, سماجی تے سیاسی نظریہ جات, یعنی کہ ڈفرینٹ آگے آتے جائیں گے. وہ آپ نے جو ہے نا ان کو ایک لسٹ تیار کر لیں گے آپ ان ہیڈنگس کی, آپ اس کو اپنے کوشچن کے مطابق جو ہے نا وہاں پر اس کو یوز کر سکتے ہیں. پنجابی ادب دی کہانی, جسٹ ریڈنگ مٹیریل 186 پیج کے اوپر دیس پنجاب دی کہانی, ٹھیک ہے, سلسلے پنجابی زبان دیاں تاریخاں تے تذکریاں مطابق پنجاب دے مختلف جغرافیہ تاریخ حملہ آوراں حکمرانہ بارے جانکاری دیتی گئی ہے. آئین اکبری دے مطابق اکبر دے دور وچ پنجاب دو صوبے میں تقسیم سی, ایک صوبہ لاہور تے دوجا ملتان سی, ٹھیک ہے. آئین اکبری کا انہوں نے ریفرنس دے دیا اس کے اندر, ٹھیک ہے, ایدی قدامت 5000 سال ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے تہذیب کی انہوں نے جو ہے نا وہ اس کا بیک گراؤنڈ بتانے کی کوشش کی ہے. پنجابی دے لوک گیت جو پہلے 186 پیجز ہیں ان کے اوپر انہوں نے جو ہے بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے حملہ آوروں کا بھی تذکرہ کیا ہے, سیاسی اور سماجی تحریکوں کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہے جو محمد آصف خان والی میں جو آپ کے ساتھ بات کی, جو ان کا تھا غیر ویدی بولی ہے, انہوں نے یہ بھی بتایا غیر ویدی بولی ہے, ٹھیک ہے. ڈریویڈین جو یہاں پر لوگ تھے ان سے پہلے بھی تو یہاں پر لوگ تھے نا رگ وید کے اندر, جس طرح انہوں نے بتایا ہے. اچھا, پنجابی دے لوگ گیت بھائی لوری, تھال, ککلی, یہ انہوں نے ورائٹیز بتائی ہیں اس کے اندر بھی. یہ لوک گیت ہے, گدھا, ماہیا, بولی, ڈھولا, اس کے اندر کافی آپ جانتے ہیں کہ کچھ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. جس طرح ماہیا بڑا مشہور ہے, 1.5 مصرے دا لوک گیت ہے, ہجر تے وچھوڑے یہ خاص موضوعات نے. بولی ایک مصرے دا نوجواناں گبرواں دا گیت ہے جڑا جامع تے مؤثر ہوندا ہے. آگے ہم جا کے ڈسکس کریں. پھر ڈھولا, گدھا, چھلا, جھومر, لوری, ککلی, یہ آگے جا کے ہم سارے ڈسکس کریں گے. اچھا, پنجابی شاعری دا ویروا. پنجابی زبان دے ادب وچ نظم نثر نالوں کدرے زیادہ ہے, ایسا پنجابی نظم یا شاعری دیاں درجہ قسماں نے. مذہبی شاعری, رومانوی شاعری, جدید شاعری, صوفیانہ شاعری, رزمیہ شاعری, مزاحیہ شاعری, ٹھیک ہے. اس کے اصناف کون کون سے ہیں؟ حمد ہے, مناقب ہے, جوگی نامے. لازمی نہیں آپ یہ سارے ڈیٹیل لکھیں, آپ اوپر جو ہے نا شاعری کی جو ٹائپس ہیں جس طرح میں نے فرسٹ 6 آپ کو بتائی ہیں وہ بھی لکھ دیں گے تو وہ بیٹر ہے. وہ آپ سے کبھی بھی جو ہے نا اس کے اصناف کے بارے میں یا اس کی ڈیٹیل کے اندر آپ کے اندر نہیں پوچھے گا. بھکتی لہر دی کتھا یہ 186 جو پیجز کے اوپر انہوں نے بیک گراؤنڈ جو انہوں نے ڈسکس کیا, اس کا جو یہ حصہ بھکتی لہر دی کتھا بھائی پنجابی دیس پنجاب دا پنجابی دا تاریخی مذہبی دا سماجی, یعنی کہ اس سے مذہبی طریقے جو شروع ہوئی تھی نا, سکھوں کی ہوئی, ہندوؤں کی ہوئی, پھر مسلمانوں کی ہوئی, اسلام. تو اس کے اندر ان مذہبی طریقوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے, اس کو ڈسکس کیا تھوڑا سا انہوں نے, ٹھیک ہے. پنجابی ادب دی دور دی ونڈ. عبدالغفور قریشی دا آکھنا ہے کہ بھائی کسی زبان دے ادب نو پڑھن پڑھاون سمجھن تے مگر خیر انہوں نے 4 جو ہے حصوں کے اندر اس کو 4 سے 5 حصوں کے اندر جو ہے ادب کی دور کو جو ہے انہوں نے جو ہے تقسیم کیا. پہلا صوفیانہ دور سی, اہم صوفی شعراء دے نام درج ذیل نے بابا فرید شاہ حسین سلطان, بہو شاہ, امام شاہ,
شاہ شرف کے بلے شاہ وغیرہ، یعنی کہ پہلا جو تھا صوفیانہ دور تھا، ٹھیک ہے، دودا دوجا اسلامی دور، ایڈی اہم گل اے پائی اس دور وچ صوفیانہ شاعری دے نال نال مذہبی شاعری تے نثر بھی لکھی جان لگ پئی۔ پہلا دور صوفیانہ دور، جو دوسرا دور ہے وہ ہے اسلامی یا مذہبی دور، ٹھیک ہے۔ تیجا دور وارث شاہی، جو آگے جو ہے وہ ہجری سال لکھا ہوا لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ لکھیں۔ چوتھا دور پنجابی ادب، جس کے اندر نویں شاعری ہے، یا جو جدید شاعری ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر آئی۔ اور جو پنجواں پنجابی ادب دا پاکستانی دور، یعنی 1947 کے بعد جو دور ہے وہ اس کو کہتے ہیں پنجواں دور، یعنی کہ 5 جو ہے نا اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ پنجاب دیاں سیاسی تے سماجی تحریکاں: سنگھ سبھا تحریک، آل انڈیا مسلم لیگ، خلافت تحریک، تحریک عدم تشدد، عدم تعاون، انڈین نیشنل کانگریس، کسان تحریک، سینٹرل پنجابی سبھا، ہندوستان چھٹو تحریک۔ یہ وہ آپ نے پاکستان افیئر کے اندر پڑھا ہوگا، کوئٹ پاکستان، کوئٹ انڈیا موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، خلافت موومنٹ ہے، آل انڈیا مسلم لیگ، انڈین نیشنل کانگریس۔ تو وہی چیزیں جو ہے نا آپ نے اردو کے اندر یہاں پر لکھنی ہے، سیاسی تے سماجی طریقہ۔ پنجابی قصہ کاری، یہ پھر وہی ہے، یعنی کہ جو آگے جو لکھاریوں کا تذکرہ ہوا وہاں سے پھر جو ہے نا اس سے پہلے جو ہے نا قصہ کاری کے بارے میں جو آگے ہم نے قصے ہاشم شاہ کا جو ہے، سسی پنو، وارث شاہ کا جو ہے، ہیر رانجھا ہے، تو یہ قصہ کاری کے اندر یعنی کہ انہوں نے 186 پیجز کے اوپر یہ ڈسکس کیا۔ پھر آگے انہوں نے جا کے کیا کیا، آگے جا کے انہوں نے جو ہے جو لکھاریوں کا تذکرہ ہے ابھی 347 ڈفرینٹ جو پنجابی جو رائٹرز تھے، آتھر تھے، ان کے بارے میں انہوں نے یعنی کہ ایک جامع ایک کتاب ہے جس میں دیکھیں نا 347 رائٹرز کو انہوں نے ڈسکس کیا۔ اوکے، پنجابی ادب وچ پڑچول تے لکھاریاں دا تذکرہ، یعنی کہ یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ تو مینلی یہ ان بکس کی انگریڈینٹس تھے۔ تو ہم نے اس ویڈیو کے اندر کیا ڈسکس کیا، جو بیک گراؤنڈ ہے پنجابی لینگویج کا، ٹھیک ہے، پنجابی شاعری کا، پنجابی نثر کا، تو ہم نے اس کو جو ہے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اصل میں یہ جو پنجابی ادبی تاریخ کے جو دوسرا ہمارا پیپر ہے، دوسرے پیپر کے اندر یہ شروع کے اندر جو ہیڈنگ آتی ہے بھئی پنجابی ادبی تاریخ۔ تو مینلی ہمارا جو سیکنڈ پیپر ہے جو پنجابی کا، اس کے اندر پنجابی زبان و ادبی تاریخ، پنجابی زبان دا پچھوکڑ، پنجابی زبان دے تے دوجیاں زباناں دا اثر، جو ویدی سنسکرت جو ہم نے وہ ڈسکس کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پنجابی ادب دی تاریخ تے پنجابی تنقید تے تحقیق دی ٹور، یہ ٹاپک ہم نے ابھی جو ہے مس کیا، یہ ہم آگے جا کر کریں گے۔ اس کے اندر جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے ادب کی، جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے اس کی، جو اس کی ٹائپس ہیں، ہم نے اس کو جو ہے اس کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ اوکے، تو اب سٹیپ بائی سٹیپ میں مختلف ٹاپکس اٹھاؤں گا اور اس کے اوپر جو ہے نا بعد میں ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ جو ہے میں ڈسکس کرتا جاؤں گا۔ ایشو کیا ہوتا ہے، میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جو آپ نے جو پیپر ہے، سب سے اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو ہیڈنگز آتی ہیں پنجابی لینگویج کے اندر، آپ نے اندر بھی پنجابی لینگویج کے اندر ہی لکھنا ہے۔ آپ 2-3 دفعہ بک جب ریڈ کریں گے تو آپ کی املا آٹومیٹکلی، دیکھیں میں نیٹو نہیں ہوں پنجابی لینگویج سے، ٹھیک ہے نا، میری مدر ٹنگ نہیں ہے یہ، لیکن میں نے 86 مارکس جو ہے اسکور کیے۔ تو میرا جو ایک فارمولا تھا وہ یہی تھا کہ بھی آپ کو ہیڈنگز اچھی آتی ہوں، آپ کو پوئٹری آتی ہو، پوئٹری کو آپ رٹا نہیں لگا پا رہے، تو آپ اس کو جو ہے نا کسی اور طریقے سے، وہ طریقہ کیا ہے، آپ کلام سنیں، عبد پروین کا کلام سن لیں، آپ نصرت کا کلام سن لیں، ڈفرینٹ جو رائٹرز ہیں، بابا بلے شاہ ہو گئے، خواجہ غلام فرید ہو گئے، ایون جو ہے ہیر رانجھا اور سسی پنو کے اوپر بھی کلام ہے، تو آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ لیکن آگے جو میں آپ جو نوٹس دوں گا نا، آپ کو ویسے ہی میں کچھ اشعار بتاؤں گا 6 یا 7 ہر شاعر کے، تو آپ اس کو ایزیلی یاد کر سکیں گے، جو میں نے اگلی ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ جتنے بھی بے شک جدید شاعری ہے، بے شک کلاسیکل شاعری ہے، تو میں آگے جا کے آپ کو وہ جو شاعری ہے وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا، اور کون سا شعر آسان ہے وہ میں نے سلیکٹ کیا ہوا جو میں نے لکھے تھے، تو آپ وہی جو ہے وہاں پر لکھتے جائیں گے۔ تو آپ کے لیے وہ شعر ہیں جو آپ نے ڈفرینٹ ویڈیوز کے اندر، سانگس کے اندر، کوک اسٹوڈیو کے اندر ایون جو ہے نا آپ نے وہ سنے ہوں گے، تو آپ کو ریکال کرنا، آپ کے لیے وہ ریکال کرنا کافی ایزی ہوگا۔ تو آپ وہاں سے بھی جو ہے نا آپ اپنا ایزیلی جو ہے نا آپ وہاں سے نوٹس بنا سکیں گے۔ جو ٹوٹلی یعنی کہ جو پوئٹری ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، اور کون سا شعر لکھنا ہے، کون سا شعر نہیں لکھنا، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ ہر شاعر کے جو ہے نا کچھ اشعار جو ہے نا میں نے سلیکٹ کیے ہیں جو ایزی ہیں، تو آپ اپنے نوٹس کے اندر جو ہے وہ لکھ لیں گے، پیپرس کے اندر آپ اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔